जनाब मोहतरम मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब, जनाब मोहतरम नूरुल हक कादरी साहब और हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफ़ी साहब, मुख्तलिफ़ सफ़ीरान इकराम, उलमा इकराम, ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि जिस दिन मेरे मुमलिकत सऊदिया का जो नेशनल डे है उसकी सेलिब्रेशंस के अंदर और उसके अंदर मैं हाज़िर हूँ और अपनी ख़ुशी का भी इजहार करूँ, क्योंकि जैसे कि तारीख़ के एतबार से मेरे दोस्त फवाद साहब ने बड़ी पुरानी तारीख़ का ज़िक्र किया, उसके अंदर इससे भी पुरानी तारीख़ जो आप जानते हैं और उसके बाद का भी मैं थोड़ा सा ज़िक्र कर दूँ कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का पहला माहिदा दोस्ती हमेशा से थी। पहला माहिदा जो रिटन माहिदा दोस्ती हुआ, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, 1951 में हुई। और जैसा कि कहा गया कि हमारी दोस्ती, हमारी वाक़फ़ियत तो बड़ी पुरानी है। जिस ज़मीन पर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम रंजा हुए, उसके ज़र्रे ज़र्रे से पाकिस्तानियों को मोहब्बत है। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। और दोस्ती उसी को कहते हैं जब खुशियों में भी शरीक हो और मुश्किलात में भी शरीक हो। और हमारी जो सऊदी अरब से दोस्ती है उसकी भी पाकिस्तान बनने के बाद भी बड़ी लंबी तारीख़ है। और आप लोगों को याद होगा कि जब हमारे पड़ोसी मुल्क ने 1974 में एटम बम का धमाका किया और पाकिस्तान ने फिर ये महसूस किया कि डिटेरेंस के एतबार से उसको भी कुछ करना है, फिर उसके बाद फिर उन्होंने कई 4-5 धमाके किए, तो पाकिस्तान सोच रहा था कि क्या करे। तो हमारे दोस्तों से भी मशवरा हुआ, उन्होंने कहा जी फ़ैसला तो आपका है मगर हम आपके साथ खड़े हैं। तो नतीजा ये हुआ कि दुनिया ने जब मुश्किलात वहाँ पर बंदिशें लगानी शुरू की तो हमारे दोस्त हमारे साथ खड़े थे। मैं ये महसूस करता हूँ कि ये दोस्ती पुख्ता होती चली गई। जो शख्स पाकिस्तान से गया हरम शरीफ में हज करने, उम्रा करने, मेरे वालिदैन 1967 के अंदर हज करने गए और जब वापस आए तो बस वो कहते थे कि बेटा दिल ये चाहता है कि हर साल ज़रूर जाऊँ, दिल ये चाहता है कि मैं वहीं बस जाऊँ। तो ये तो हमारी मोहब्बत है और ये मोहब्बत हमेशा रहेगी। मैं ये आपके सामने बात रखना चाहता हूँ कि अब हमारे मज़दूर भी वहाँ हैं, मज़दूर भी वहाँ मेहनत करते हैं, सऊदी अरब की तामीर के अंदर हिस्सा लेते हैं और अपनी कमाई की बड़ी कीमती रकम भी पाकिस्तान भेजते हैं। और हमेशा हमारे दोस्त मुल्क ने उनको वेलकम किया और अभी भी प्रायोरिटी पाकिस्तान के मज़दूरों की, पाकिस्तान के प्रोफेशनल्स की रहती है। कोई वक्त ऐसा नहीं आया जब मैं ये कह सकूं कि कोई दरार हमारी दोस्ती में पड़ी हो। चाहे अफ़गान महाजरीन का मामला हो, सऊदी अरब ने भी हमारा हाथ बटाने की पूरी कोशिश करता रहा और करते रहे। हर मामले में इंटरनेशनल फोरम्स के अंदर हमारा कोऑपरेशन बहुत मिसाली है। और मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम उम्मह भी एक चीज़ देखती है। मुस्लिम उम्मह भी सऊदी अरब के हवाले से ये देखती है कि वहीं से हमारी लीडरशिप पहले निकली, आज से 1400 साल पहले निकली। वहीं से हमने सब कुछ सीखा, वहीं से हमने अखलाकियात सीखी, वहीं से हमने दुनिया की सियासत सीखी, वहीं से हमने माहौलियात सीखी, वहीं से हमने इंसानी ताल्लुकात सीखे। तो लिहाजा वहाँ के चप्पे चप्पे से हमारी तारीख़ और वहाँ के वाक़यात हमारे जहनों में हैं। तो ये मोहब्बत ख़ित्ते से है, आइडियोलॉजिकल है, ज़मीन से है, लोगों से है। ये एक मुकम्मल मोहब्बत है जिसको आप कह सकें कि ये हमेशा रही और हमेशा चलेगी। जब तक कायनात है, जब तक ये मोहब्बत चलेगी, इसको कोई चैलेंज कहीं से भी नहीं है। मगर दुनिया भी अब इस तरफ देखती है और दुनिया देखती है कि मुस्लिम उम्मा की क़यादत सऊदी अरब से और पाकिस्तान से
ایز دوست آپس میں نکلے. دنیا کی قیادت کی کیوں ضرورت پڑ رہی ہے کہ اخلاقیات کی بنیاد پر ہو؟ وہ قوانین اور وہ پرنسپلز جس کی بنیاد پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خلفائے راشدین نے دنیا کے ساتھ تعلقات پیدا کیے، وہ اصول دنیا کی سیاست میں اب ہے نہیں. دنیا کی سیاست میں ویسٹڈ انٹرسٹ ہے. دنیا، آپ تماشا دیکھ چکے ہیں مشرق وسطیٰ کا کیا ہوا، آپ تماشا دیکھ رہے ہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے. میں فیک نیوز کے حوالے سے پچھلے دنوں پارلیمان کے اندر میں نے قرآن کی ایک آیت کوٹ کی، اور وہ مجھے ایسا لگا کہ جب میں نے پڑھی کہ وہ افغانستان پر پوری اترتی ہے یا عراق پر پوری اترتی ہے، جہاں پر ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کے بنیاد پر بڑی تباہی ہوئی. اور وہ قرآن کی آیت ہے کہ اگر فاسق کوئی خبر لائے تو احتیاط کر لو، دیکھ پرکھ لو کہ کیا بات، کہیں ایسا نہ ہو کہ بدگمانی میں کوئی قوم دوسری قوم پر چڑھاوا کر لے. یہ قرآن کی آیت ہے. فیک نیوز کی بنیاد پر ایسا نہ ہو کوئی قوم دوسری قوم پر چڑھ جائے اور بعد میں وہ نادم ہو. یہ پوری کی پوری آیت جو ہے وہ آج کل کے حالات پر اترتی ہے. تو لہٰذا میں تو یہ کہا کہ جو اسلام نہیں لایا وہ صرف اس آیت کے مفہوم کو پڑھ کر اور واقعات کو دیکھ کر، اس سے بڑی مثال نہیں مل سکتی کہ جو آج کل کے واقعات پر پوری کی پوری آپ آیت فٹ کر دیں. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو قیادت کی ضرورت ہے دنیا کو، جو اخلاقیات کی بنیاد پر ہو، جو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ہو، جو اصولوں کی بنیاد پر ہو، جو صرف تجارت کی اور ویسٹڈ انٹرسٹ کی بنیاد پر نہ ہو. اس کے اندر ہم اور سعودی عرب، میں سمجھتا ہوں سعودی عرب کی قیادت اور ہم ہمیشہ اس کے اندر ایک بہت بڑی ونڈو ہے جس کو پکڑ لینا چاہیے. دوسرے یہ کہ دنیا بھی ترقی کر رہی ہے، اور میں آپ کے سامنے بڑی خوشی سے یہ بات کا اظہار کرتا ہوں کہ ولی عہد ہز رائل ہائنس محمد بن سلمان صاحب سے جو میری ملاقات ہوئی، اس کے اندر میں نے یہ دیکھا کہ ایک ویژن کے اعتبار سے بہترین خواب ہے، بہترین ڈائریکشن ہے. ماحولیات کے اعتبار سے میں نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ ریلیکسیشن کے لیے چھٹی تو کرتے ہوں گے؟ تو کہنے لگے ہاں چھٹی کرتا ہوں. تو میں نے کہا کتنے دن؟ کہنے لگے 5 دن کی چھٹی کر لیتا ہوں، 2 دن ایک دن ادھر ادھر سے ملاتا ہوں تو ہفتہ ہو جاتا ہے. کیا کرتے ہیں؟ میں کہا باہر جاتے ہیں. میں کہا آپ پاکستان آئیں. کہنے لگے آؤں گا ضرور گھومنے. میں کہا گھومنے آئے؟ یہ تو سیاسی وزٹ تھا، محبت کا وزٹ تھا، گھومنے بھی آئے. کہنے لگے میں نے پوچھا کہاں جاتے ہیں آپ؟ کہنے لگے کہ میں جاتا ہوں تو ڈیزرٹ میں جاتا ہوں، ریگستان میں جاتا ہوں. اور پھر جب میں وہاں آسمان کو دیکھتا ہوں تو مجھے کائنات نظر آتی ہے اور اتنی خوبصورت نظر آتی ہے جو شہر سے نہیں نظر آ سکتی. پھر انہوں نے کسی اپنے ساتھی کو کہا کہ مجھے وہ تصویریں دکھاؤ، میں ان کو دکھانا چاہتا ہوں جو آسمان کی میں نے کھینچی تھیں. تو جو آدمی ماحولیات کے اندر اتنے گہری نظر رکھتا ہو قدرت کے ساتھ، ایسی لیڈرشپ کی بھی ضرورت ہے. دنیا گلوبل وارمنگ پتہ نہیں کس چیز میں، پولیوشن میں، ان سب چیزوں میں جا رہی ہے. دوسری چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ میں نے جتنا پڑھا اور اتنا مجھے اندازہ ہوا کہ سعودی ویژن 2030 ایک بڑا تاریخی چینج ہے، اور اللہ تعالیٰ موقع دے کہ انشاءاللہ یہ پورا ہو. اللہ سے میں دعا گو ہوں. اس کے اندر جس اعتبار سے انہیں نیوم شہر آباد کرنے کی نیت کی ہے، وہ ایک ایسی کیفیت ہے جو آج کل دنیا تصور نہیں کر سکتی کہ اس میں کتنا آئی ٹی، کتنی انٹلیکچوئل انپٹ اور کتنا بڑا اور کتنا یونیک شہر بنے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دونوں ممالک کی خوش قسمتی ہے کہ بہترین قیادت ہے موجود، نوجوانوں کی قیادت ہے موجود، جو دنیا کو بدلنے کی کہ اللہ کی مدد سے طاقت رکھتی ہے. جس انداز سے پاکستان نے کووڈ کو ہینڈل کیا، جس انداز سے میرے بھائیوں نے کووڈ کو ہینڈل کیا، یہ دنیا کے لیے مثال ہے. فیک نیوز جو مرضی آئے کرتا رہے، جہاں بھی آپ کو گندہ کرنے کی کوشش کرے، کوئی نہیں. ابھی ایک ایمبیسڈر
میرے پاس آئی تھیں، انہوں نے کہا کہ جی میں پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے آپ کے لیے پیغام لائی ہوں کہ میں بے انتہا مشکور ہوں جس طرح سے پاکستان نے ہمارے انخلا کے اندر ہماری مدد کی۔ میں سمجھتی ہوں کہ میری ساری قوم مشکور ہے، اور ادھر ادھر جب میں دیکھتا ہوں تو فیک نیوز کے اعتبار سے ہمیں گھسیٹا جاتا ہے۔ کرتے رہیں، مگر دیکھیں جو لوگ اصولوں پر قائم رہیں گے، جو لوگ ہمدردی کی بنیاد بنا کر کام کرتے رہیں گے، ان کا نام روشن اللہ کرتا رہے گا، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو میں ان چند الفاظ کے ساتھ آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ جو آپ کا نیشنل ڈے ہے، اور یہ وعدہ کرتا ہوں کہ پاکستان کا بچہ جوان بوڑھا اس سرزمین کی حفاظت کے لیے مامور ہے، اپنے دل کے اندر وہ رکھتا ہے۔ جتنا اس کو وہ پاکستان سے محبت ہے، اتنی اس کو سعودی عرب سے محبت ہے۔ بہت شکریہ۔